صفات ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر آدمی کو کام نہیں چلنے کا مطلب ہے جو مقصد حیات ہے وہ پورا نہیں ہونا. زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی امتحان عبدیت میں کامیاب ہونا. عام لوگ بے خبر رہتے ہیں، ان کو یاد دلانا پڑتا ہے. آپ لوگ بے خبر نہیں ہو، آپ بڑے ہوئے جو لوگ طلبا ہیں، علماء ہیں، اہل شہر، ان پر بات معلوم ہو چکی ہے. زندگی اختبار اور امتحان کا نام ہے. زندگی نہ سزا کی جگہ کا نام ہے، نہ جزا کی جگہ کا نام ہے. زندگی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو حقیقی سزا بھی نہیں دیتے، حقیقی جزا بھی نہیں، بلکہ یہاں صرف آزماتے رہتے ہیں، جانچتے رہتے ہیں. بندے میں بندگی کی شان پیدا ہو گئی، اس کو جانچتے رہتے ہیں. اس پوری زندگی میں ہم دارالامتحان میں ہیں، امتحان ہی دے رہے ہیں. جب سے شعور آیا ہے، جس کو ہم بلوغ کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، بلوغ کی پہلی گھڑی سے لے کر زندگی کی آخری گھڑی میں ہم ایک امتحان گاہ میں مسلسل امتحان دے رہے ہیں. جاگتے ہوئے بھی آپ امتحان دے رہے ہیں، سوتے ہوئے بھی آپ امتحان دے رہے ہیں، کیونکہ یہ پوری زندگی سراسر اختبار ہے، امتحان ہے. پوری زندگی شعور سے پہلے تک کی زندگی امتحان کی زندگی میں داخل نہیں. جو امتحان کی زندگی ہے، جس دن بالغ ہوئے، بس مثال کے طور پر آج جمعے کا دن ہے. ایک شخص آج سے 15 سال پہلے جمعے کے دن اس وقت میں 5:20 پیدا ہوا تھا. تو اب ہو گیا وہ 15 برس. تو وہ اس وقت میں جس گھڑی میں، جس منٹ میں، اس منٹ سے لے کر جب زندگی کی آخری سانس جب بھی ہو، تب تک امتحان گاہ میں امتحان دے رہا ہے. چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، کماتے خرچتے، کھیلتے کودتے، خوشی میں، غمی میں، غربت میں، خوشحالی میں، صحت میں، بیماری میں، ہر حال میں امتحان ہی دیتا چلا جاتا ہے. امتحان امتحان امتحان، ہر گھڑی امتحان، ہر گھڑی امتحان. اسی لیے اللہ نے یہ زندگی اسی کے لیے اللہ نے، اور اسی کو اللہ آزما دیکھ رہے. بس نگرانی کر رہے کہ امتحان میں کون کامیاب ہو رہا ہے، کون ناکام، کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، کون اپنے نفس اور دشمن کے ہاتھوں شکست کھا رہا ہے، اور اس کو شکست دے کے آگے بڑھ رہا ہے. دیکھ رہے ہیں. اور جو مختبر ہوتا ہے، ممتحن ہوتا ہے، وہ ایک جگہ سے بیٹھ کر تھوڑا نظارہ کرتا ہے، دیکھتے کون کیا ہے، اس کی نظر میں سب رہتا ہے.
ہم بھبنیشور کی ایئرپورٹ پر گرا 9 بجے تو ہم داخل ہوئے، سیکورٹی چیک سے آتے نکلے اور گیٹ پہ پہنچے سے ہم کو باہر نکال کے دیا تو ایک نوجوان ہے، اور آج کل تو کوئی پہچانا نہیں جاتا، خاص طور سے سب لوگوں کے چہرے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں دکھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کو بھی مت دکھا، تو اب کسی کو بھی نہیں دکھا، سب پردہ لگائے ہوئے چل رہے ہیں، کوئی کسی کو پہچانے، اوپر کی شفاعت سے اگر جانتا ہو پہچانے، نہیں تو کون پہچانے کہ کون ساتھ ہے۔ تو ہم بھی ماسک لگائے ہوئے جانتے بھی بیٹھے بھی نہیں تھے، ایک نوجوان آئے، انہوں نے ملاقات کی، سلام کیا، مسافات کیا، اور یہ بولے کہ میں اسسٹنٹ مینیجر ہوں، ادھر آفس میں سے یہ دیکھتے رہتا ہوں، آنے جانے والوں کو دیکھتے رہتا ہوں، تو آپ گھر سیکورٹی میں سے داخل ہوئے تو میں دیکھا، اور میں نے تھوڑا پہچانا، تب سمجھ سکا، سمجھ کے پہچانا، کیونکہ رمضان شریف میں ہمارے پروگرام چلتے ہوتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد کرانے کے بعد لائیو چلتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ میں اس سے استفادہ کرتا رہا ہوں، کبھی سوچتا تھا کہ اللہ ملاقات کی طرح کیا، مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہوا کہ یہ صاحب نہیں کہ میں آیا ہوں، انہوں نے بتایا کیا نام، ہمارے ساتھی نے بتایا نام، میں نہیں سمجھ گیا، پھر دیکھ کہتے رہے چل رہے چلے گئے تو بھائی ناشتہ دیا کسی کے ہاتھ سے، اور پھر وعدہ کیا کہ میں اسی کا استعمال کرتا ہوں۔ تو خیر بات یہ میں بتا رہا تھا کہ ایک آدمی کہیں بیٹھ کے دیکھتا ہوتا ہے نا، آج کل ٹیکنالوجی سے ایسے تو سب پکڑ جاتے ہیں، سب نظر میں آتے ہیں۔ یہ مثال دینا چاہوں گا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی آنکھ اور اس کی قوت بصائر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بصائر کہاں سے دیکھ رہا ہے، کیسے دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، وہی امتحان، بس ابھی کچھ نہیں کہتا کسی سے، امتحان کا کوئی غلط دیکھ رہا ہو تو نہیں پوچھا جاتا، صحیح دیکھ رہا ہو تو نہیں پوچھا، اگر کوئی چیٹنگ کر رہا ہے تو بھی دور سے دیکھ لیتے، اسپاٹ کرتے، یہ ہے گڑبڑ، اس کا بچہ بیکار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شان بھی بس دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں بولتے، کسی دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کسی سے نظر نہیں، پاس ہو رہا، فیل ہو رہا، اچھا کر رہا، برا کر رہا، فرمانبرداری کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، کرتے رہتے ہیں، کسی کو نہیں پکڑ رہا، لیکن کیسی کیسی گستاخیاں کر رہے ہیں، مشرکی نہیں پکڑنا، کچھ نہیں بولتے۔ یہ اللہ کے لیے بڑی بات ہے کہ کوئی بدنگاہی کرے اور اسے اندھا بنا دے، کوئی غیبت سن رہا ہو بہرا بنا دے، کوئی گالی بک رہا ہو گونگا بنا دے، کوئی ہاتھ کو اٹھائے چوری کرنے کے لیے ڈولا ہو جائے، ہاتھ شل ہو جائے کچھ بھی نہ کر سکے، کسی گناہ کے ارادے سے نکلا اور پیر اس پہ ٹوٹ گئے، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل ہے، یہ سب کچھ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، تو آن فان کرنا ہے، اللہ کو بھی شکل کرنی ہے، یفعل ما یرید، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہاں کیا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، چاہنے کی دیر ہے، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، نیک آدمی کو کوئی نہ سزا، جو پرہیزگار ہے متقی ہے وہ کبھی بیمار نہیں،
اس پر کوئی آفت مصیبت ہی نہ ہے. لوگ دیکھ لیں کہ دیکھو اس کے اوپر نیکی کی وجہ سے کوئی آفت مصیبت ہی نہیں ہے، اس کو کوئی مار ہی نہیں سکتا، کوئی اس پہ ظلم ہی نہیں کر سکتا. ایسا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل ہے. لیکن اللہ رب العزت ایسا کچھ کر نہیں رہا، صرف دیکھ رہا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کا امتحان. تو ممتحن بن کے بیٹھا ہے، مختبر بن کے بیٹھا ہے، سب بندوں پر نظر رکھا ہو. کون کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی نگاہ سے باہر کوئی نہیں، سب پر نظر ہے، کہیں چھپے کہیں جائے، تحت الثری میں جائے فوق الثریا میں جائے، کہیں جائے یا دونوں کے مابین رہ جائے، ادھر بھی جاؤ. اللہ کی نظر سے بچنے والے نہیں، سب اس کی نظر میں ہیں. ایک دعا میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چینٹی کے چلنے کے چینٹی چل رہی ہو تو اس کے پیروں کی حرکت پر نظر رکھتا ہے تو اللہ سے جو اپنا عقیدہ ہو گیا، جو ہمارا اپنی معلومات ہے اللہ کے بارے میں. سمندر کے قطروں کی تعداد کا جاننے والا، زمین کے ذرات کی تعداد کا جاننے والا، اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چینٹی کے چلنے پر اس کی پیروں کی حرکت کو دیکھنے والا، کیا کیا صفات والا ہے؟ کامل صفات اللہ ہے، ہر صفت میں کامل اور قادر اللہ ہے. تو کر کیا نہیں سکتا مگر کرتا اس لیے نہیں کہ دنیا بدلے کی جگہ، یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں، اس لیے یہاں کچھ نہیں کرتا. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی پکڑ کرنے والا ہی نہیں. یہاں تک کہ مسلمانوں کے عقیدے میں بھی شک شبہ پیدا ہو گیا کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ بندوں میں قادر ہے تو ایسی گستاخیوں کو برداشت کرنا ہے. اگر واقعی اس کی خدا کا وجود مسلم ہے تو ایمان والوں کو یہ مصیبتیں کیوں گوارا کی جا رہی ہیں؟ تو یہ سب ایک غلط فہمی، عقیدے کی غلط فہمی کی وجہ سے خیالات آ گئے، وسوسے آ گئے. تو اس نے کہا ہی کب ہے کہ میں دنیا میں بدل دوں گا، میں دنیا میں پکڑ کروں گا، میں دنیا میں سزا دوں گا یا نیکی کی جزا دوں گا، تو نہیں کہا اس نے. اور وہ جو ہمیں نیک حالات پیش کرتے ہیں اور ہمیں بہت سے نقصانات بھی پیش کرتے ہیں، تو اس کو اس نے ازل میں مقدر کر دیا. یہ اس کی اپنی تقدیر کے مطابق ہے. قضاء و قدر کو کوئی بدل نہیں سکتا. اگر کوئی چیز بدل سکتی تھی تو دعا بدل سکتی تھی، ورنہ اللہ کی تقدیر ایک نظام ہے وہ اسی طرح چلے. لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب. اس کے حکم کو کوئی بھی مؤخر نہیں کر سکتا، پکڑ نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، غالب نہیں ہو سکتا. لا غالب علی امرہ، کوئی اس کے امر پر غالب نہیں ہو سکتا. نہ بدل سکتا ہے، نہ تحریف کر سکتا ہے، نہ تبدیل، نہ تعطیل، نہ تبدیل، کچھ بھی نہیں. ایک سسٹم ہے، بنا دیا گیا ہے، وہی ہوتا رہے گا، وہی پیش آتا رہے گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو ہر عام امتحان جو دے رہا ہے کیا اس کو ذہن دیتا ہے کہ وہ غافل ہو جائے ممتحن سے؟ اگر کامیاب بھی ہونا چاہتا ہے، اگر اس کا منشا یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو، اگر اس کا منشا یہ ہے کہ وہ فیل نہ ہو جائے،
بھی وہ ممتحن سے غافل رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ہمیشہ ممتحن کے اوپر نظر رکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ممتحن اس کے اوپر نظر رکھا ہوا ہے. یہ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ امتحان، جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میں زیر امتحان ہوں اور ممتحن ایسا چوکنا ہے کہ اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس سے چھپ کے کوئی بھی غلطی کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے. ہر غلطی ریکارڈ پر آ جائے گی، ہر غلطی پکڑی جائے گی اور کوئی خوبی بھی نہیں چھوٹے گی. ہر خوبی ریکارڈ میں آئے گی اور ہر خوبی پکڑی جائے گی. تو پھر ایسے انسان پکڑے کر سکتے. اصل میں ہم بھول گئے، جب بھولتے ہیں تو گڑبڑ کرتے ہیں، جب یاد آتا ہے تو صحیح چلتے ہیں، جب یہ بات بھول جاتے ہیں تو گڑبڑ کرتے ہیں. یہی بات ہے کہ نہ بھولو نہ بھولو. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذلك الذكرى لأولي الألباب ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. یہ سب اس لیے نازل کیا کہ یاد دہانی ہوتی رہے، اور یہ ساری یاد دہانی باتوں میں بیانوں میں نہیں، ہمیشہ معمول بناؤ ایک دوسرے کو یاد دہانی. سب مسلمان بھائی بھائی ایک دوسرے کے دوست. علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. یہ مومنین ہیں، مومنین کا سماج ایسا ہوتا ہے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ. فرائض کو ادا کرتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا. ایک دو مثالیں ہیں فرائض کو ادا کرنا. اور یطیعون اللہ ورسولہ میں سارا دین سب کی چلتی، کہیں گڑبڑ نہیں کرتی. اولئک سیرحمهم اللہ. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. اس واسطے بھی اللہ نے اپنی رحمت سب کے لیے عام کر دی، ورحمتی وسعت کل شیء. لیکن اس عام کر دینے کے بعد اس میں داخل ہونا بندوں کے ہاتھ میں دیا ہے. کیونکہ داخل ہوتا ہے تو وہ نہیں ہوتا ہے تو نہیں. اللہ نے غضب کو مغلوب رکھا ہے، پھر بھی کوئی اس میں گھستا ہے تو گھسنے والے کو کیا کرے، وہ تو خود ہی گھس رہا ہے. رحمت کو اللہ نے غالب رکھا ہے، وسیع رکھا ہے، اور گنجائش رکھی، بہت سہولتیں رکھی تو رحمت ہی میں داخل ہو جائے، غضب میں کبھی نہ داخل. تو ایک آدمی خود سے غضب میں داخل ہو رہا ہے جیسے ابلیس ہے، وہ رحمت میں داخل ہی نہیں ہونا چاہ رہا. کہ جب وہ جانا ہی نہیں چاہ رہا ہے تو کیسے جائے گا؟ رحمت تو ہے سب کے واسطے، لیکن اس نے طے کر دیا کہ مجھے نہیں جانا رہا، تو نہیں جا رہا ہے. اسی طریقے سے بندے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں تو امتحان میں ہار کے روز پرچہ ہے. آپ امتحان دیتے ہیں ہفتے میں ایک ہفتہ امتحان بہت سے بہت، کسی دن 2 پرچے ہوتے ہیں، کسی دن 1 پرچہ ہوتا ہے. یہ امتحان میں روز پرچہ ہے، صبح سے رات تک، پھر رات میں دوسرا پرچہ ہے.
کا پرچہ آپ سے کلٹ کر کے فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز میں رات بھر کا فرشتہ آپ کے اعمال نامے لکھ کر لے کے جاتا ہے، دفتر میں داخل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور صبح میں جو آیا وہ مغرب تک رہتا ہے، اور غروب میں مغرب کی نماز میں غروب چلے جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پرچے قلم کرنے آتی ہیں، لے کے جاتے ہیں اور اللہ کے پاس جمع کرتے رہتے ہیں۔ اللہ خود بھی اپنی نگرانی میں ہی امتحان کرا رہا ہے، سب لوگ اللہ کے امتحان میں ہیں۔ تو بھائی اس امتحان میں جیتنے کے واسطے خشیت کی ضرورت ہے اور طاعت اور فرما برداری کی ضرورت ہے، اور وعدوں اور وعیدوں پر یقین کی ضرورت ہے۔ یہ تین صفتیں بہت اہم، بہت ضروری ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک دعا میں اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ سے اس دعا ان تین صفتوں کو مانگا، اور صفت، ہر صفت اس کا ابتدائی درجہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا بقدر ضرورت درجہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر صفت کا ایک ابتدائی درجہ ہوتا ہے، کیونکہ خلقی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر بندے میں خوبیاں بھی رکھی ہیں، خرابیاں بھی رکھی ہیں، خرابیاں بھی ایک مصلحت سے ہیں ہمارے پاس، تو خوبیاں بھی رکھی ہیں، خرابیاں بھی رکھی ہیں ہمارے پاس۔ تو خشیت بھی ہمارے اندر ہے، یقین بھی ہمارے اندر ہے، طاعت بھی ہمارے اندر ہے، لیکن نفس سے وجود کافی ہے، ایک مقدار میں ہونا ضروری ہے۔ وہ کتنی مقدار ہے، اس دعا میں حضور علیہ السلام نے وہ مقدار بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ صفت جتنی چاہیے اتنی ہو۔ اگر ایک گلاس پانی سے پیاس بجھ سکتی ہے اور گلاس میں 2 4 5 بوند پانی ہے، تو پانی تو ہے، انکار تو نہیں کر سکتے، پانی تو ہے، اس میں بھی پیاس بجھانے کی صلاحیت ہے، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ زبان کو تر پڑے، بس اس سے زیادہ کیا ہوگا، پھر بھی حلق کاٹا کرتا نہیں رہے گا اور جگر خشک کا خشک۔ تو گلاس بھر چاہیے کم سے کم کہ پی لے تو پیاس بجھ جائے اس میں۔ تو مقدار ہے نا، صفت بھی ہے، صفت کافی نہیں، صفت کی مقدار بھی چاہیے، مطلوبہ مقدار، جتنی سے ہمارا کام بن جائے اتنی مقدار بھی چاہیے۔ تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ خشیت کی کتنی مقدار ہمارے لیے ضروری ہے، طاعت کی کتنی مقدار ضروری ہے، اور یقین کی کتنی مقدار ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے تینوں کو اپنی مقدار میں مانگا اللہ تعالیٰ سے، اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی دعائیں دعا بھی ہیں، اور ہمارے عقیدے اور علم کی تعلیم بھی۔ اسی سے ہم کو بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں، جیسے اور حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے، امر و نہی کی روایتوں سے معلوم ہوتی ہے، ایسے ہی آپ کی دعاؤں سے بھی ہمارا عقیدہ اور ہمارا علم صحیح ہوتا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے سنتے پڑھتے رہتے ہیں ہم لوگ، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ یہ جو ماں ہے نا، یہ لیمٹ ہے، مقدار بتا دیں۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ اللہ، مجھے آپ کی خشیت کی ضرورت ہے، اتنی خشیت جس سے میں گناہ سے رک سکوں، گناہ ادھر رہے اور میرے اور اس کے بیچ میں آ جائے، حائل ہو جائے، ما تحول به، حائل ہو جائے میرے اور گناہ کے بیچ میں۔ تو اب خشیت تو ہے، ہمیں اللہ کا کبھی کبھی ڈر لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معلوم بھی ہے کہ اللہ بڑے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، یہ تو خشیت ہے، مگر لمٹ نہیں معلوم ہم کو کتنی ہونی چاہیے۔ اس سے آگے بڑھ جائے گی
تو مایوسی پیدا کرے گی جو کفر کا سبب ہے. اس سے کم ہوگی تو ضرورت پوری نہیں ہوگی. جیسے وہی گلاس کی چند بوند پانی تو ٹھیک ہے، لیکن پیاس بک جائے اور جگر ٹھنڈا ہو جائے تو اس طرح تو نہیں ملا. تو لمٹ کے ساتھ مانگا حضور علیہ السلام، بتایا کتنی ضرورت ہے، آپ خشیت کتنی چاہیے، نفس خشیت سے کام نہیں چاہیے. تو کوئی آدمی بولے کہ ہاں ہے تو صحیح نہ پانی ہے تو صحیح، تو ہے تو صحیح، مگر کام بنے گا کیا؟ کام نہیں بنے گا. کتنا چاہیے؟ گلاس بھر چاہیے. خشیت کتنی مانگی؟ ماں تحول بھی بیننا و بین معصیتہ، وہ خشیت میرے اور آپ کی نافرمانی کے بیچ میں آ جائے. اتنی نافرمانی کرنے نہ دیں. بس جب نافرمانی کے قریب تک پہنچ جاؤ تو جیسے جیسے نافرمانی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، خوف خدا بڑھتا جائے. اور جب نافرمانی کے قریب پہنچ گیا تو خوف خدا نے ادھر جانے نہیں دیا، اس کو وہی پکڑ کے روک لیا کہ کیسے جائے گا تو ادھر، میں جانے نہیں دوں گا کیونکہ میں ہوں ادھر تیرے اوپر، نہیں جانے دوں، روک. وہاں مہینوں سے، کئی برس سے چچا زاد بہن پر مر رہا تھا، قربان ہو رہا تھا، آرزویں کر رہا تھا، تمنائیں کر رہا تھا کسی طرح مل جائے، کبھی موقع مل جائے اس سے. لیکن وہ بھی خوددار تھی، غیرت والی تھی، عزت والی. یہ مالدار تھا، وہ نادار تھی، محتاج تھی. اب خشک سالی آئی، قحط پڑا، باڑھ، بند بالکل بارش نہیں، اور پیداوار ختم، گھاس خشک ہو گئی، جانور مرنے لگے، انسانوں کو محتاجی آ گئی، فقر و فاقہ. لڑکی نے دیکھا ماں باپ بوڑھے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کیا کریں. ایک بھائی ہے ہمارا رشتے کا، مالدار ہے، اس کو بس بیکار پیسہ پڑا ہے، کچھ تو مانگ کے لائیں گے، گھر میں چولہا جلے گا. تو وہ مانگنے کے لیے گئی اور اپنے گھر کی حالت، مجبوری، بے بسی سامنے رکھی. کوئی بھائی نہیں، کوئی کمانے والا نہیں، کوئی کوشش کرنے والا نہیں. میں عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں، کس سے مانگوں، کیسے لاؤں. تو کچھ مدد کر دیجیے اس موقع پر ہمیں. تو اس موقع پر تو بے غرض مدد کر دینا چاہیے، لیکن یہ غرض اس کے دل میں برسوں سے چھپی ہوئی. اس کے نفس نے کہا اچھا موقع غرض پوری ہو سکتی. ایک بے بس ہو کے مجبور ہو کے میرے قدموں میں آ گئی اور میری محتاج بن گیا، اور ہمارے پاس ہے بھی دینے کے واسطے. اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، میں تمہیں پیسہ دوں گا اور اس پیسے سے مشکلات دور کر دو، پریشانیاں ختم کر دو، پر ایک شرط ہے کہ مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع دو. نیت خراب کر موقع کو، بے بسی کو، کسی کی مجبوری کو اس نے استحصال کی. وہ بھی اتنی مجبور تھی کہ عزت نفس کے خاطر کہ باہر جا کے کہاں آبرو خراب کریں، دوسروں کے پاس جا کے کہاں ذلیل ہو جاؤ. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ اگر کسی پر دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، راضی. اس نے پیسے دے دیے، پیسے گھر میں رکھی. جب بلایا تب آئی، اور اس کے لیے آج ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، خوشی کا تھا، انتظار کا تھا. اس کی برسوں سے دل میں چھپی ایک ارمان، ایک آرزو کے پورے ہونے کا تھا. لمحہ لمحہ انتظار آئی، وعدہ کی ہوئی تھی. ایک مجبوری نے اسے رضامند کر لیا تھا، اس لیے تیار ہو گئی، آمادہ ہو گئی. حضور علیہ السلام کی سچی زبان خبر دے رہی ہے صحابہ کرام کو. جب وہ اس پر قادر ہو گیا کہ اپنی خواہش پوری کرے، دونوں میں قربت یہاں تک پہنچی، اب کچھ بچا ہی نہیں یہ خواہش پوری کرنے. وہاں اس کا صبر ٹوٹ گیا اور اس نے زبان سے کہا اتق اللہ ولا تکن خاتمی.
میری خاتم، میری مہر عزت ناحق طریقے پر مت دو۔ اللہ سے اتق اللہ، اللہ سے ڈر اللہ کے بندے، اور یہ ناحق طریقے پر میری مہر مت دو۔ اس وقت اللہ کا نام اس کے ذہن میں آیا، خشیت بقدر ضرورت موجود تھی اس کے پاس، یہاں اس خشیت نے زور دکھایا اور اسی پہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے اپنی چادر اچھی طرح لپیٹ لی اور ایک گوشے میں چلا گیا کمرے میں۔ اس سے کہا کہ اٹھو اور جاؤ، اور جو پیسہ میں نے دیا ہے وہ تمہیں معاف ہے، وہ قرضہ نہیں ہے، وہ میرے لیے تو معاف نہیں ہے، اور میں عہد کرتا ہوں کہ عورت ہو کر تم اللہ سے ڈرتی ہے تو میں مرد ہو کر اللہ تعالیٰ سے نڈر نہیں ہو جاؤں گا، میں بھی ڈرتا ہوں، کبھی ایسی غلطی نہیں۔ اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، چلے گئے۔ اس میں کوئی بھی عقل مند انسان تصور کر سکتا ہے کہ اس نے کب اپنے نفس پر کنٹرول کیا، یہ وقت تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اتنا دل پر صدمہ ہو سکتا ہے۔ اس رات اس بندے کی روح قبض ہوئی، وہ زندہ نہیں رہا، لیکن اس نے اللہ سے کتنی بڑی خشیت کا ظہور کیا۔ کسی کو کیسے پتا چلتا؟ قیامت میں تو اللہ بتاتا ہی سب کو۔ اللہ کو جلدی تھی کہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی بتا دے لوگوں کو۔ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں میرے جو مجھ سے اتنا ڈرتے ہیں، خشیت ان کو مدد دیتی ہے، کس طرح مدد دیتی ہے، کہاں کہاں دے سکتے، اللہ کو دکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کو اس واقعے کی خبر دی، اور لوگ صبح اس کے گھر کے سامنے سے گزرے تو اس کی چوکھٹ پر لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ کفلا، اس کا نام علی کفل تھا، قد غفر اللہ کفلا، اللہ نے کفل کی مغفرت فرما۔ کیوں مغفرت ہوئی یہ کسی کو نہیں معلوم، کس نے لکھا یہ بھی کسی کو نہیں معلوم، وقت کے نبی کو بتایا گیا اللہ کی طرف سے۔ دیکھو یہ تھی بات اس بندے کی، یہ شہید راہ وفا ہے، اللہ کی محبت کے راستے پر شہید۔ اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک۔ اتنی خشیت چاہیے اللہ پاک آپ کی جتنی بھی مجھے ضرورت ہے، اور وہ ضرورت کیا ہے وہ لمٹ بتائیے، ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک۔ اگر اتنی خشیت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی خشیت کی صفت کامل نہیں، ابھی کامل نہیں ہوئی، ابھی مانگنا ہے اور ابھی اس کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، طاقتور بنانا ہے۔ اور طاعت کتنی چاہیے؟ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُ بِهِ جَنَّتَكَ۔ اتنی طاعت چاہیے، اتنی وفاداری، فرما برداری جو جنت سے پہلے ہمیں نہ روکے، جنت تک پہنچا سکے۔ اس کی بھی لمٹ بتا دی۔ وہ طاعت تو کر رہے ہیں، نماز پڑھتے رہے، کوئی فرض پڑھ لے رہا ہے، کوئی پابندی سے نہ صحیح بے پابندی پڑھ لے رہا، طاعت تو کر رہا ہے، کوئی پابندی کر لے رہا ہے پر سنتیں چھوڑ دے رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے روزے نہیں رکھ رہا ہے، کوئی روزے رکھتا ہے روزوں میں بھی نماز نہیں پڑھتے، بات روزہ رکھتے ہیں پابندی سے نماز نہیں پڑھتے، تو طاعت تو کر رہے لوگ، بہت سے لوگ بہت سی قسم کی طاعتیں کر رہے ہیں، لیکن کیا اپنے اپنے حساب سے کی گئی طاعت کافی ہے؟ تو نہیں، نبی لمٹ بتا رہے ہیں، اتنی ہونی چاہیے تھا۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُ بِهِ جَنَّتَكَ، اتنی طاعت جس کے ذریعے جنت پہ پہنچ سکے۔ اتنی طاعت نہیں ہے تو صفت میں کمی ہے، صفت کو کمپلیٹ کرو، مکمل کرو۔ اس سے طاعت اتنی ہونی چاہیے جس کے ذریعے جنت میں داخلہ
یقینی ہو جائے، پکا ہو جائے، اتنی طاقت۔ یقین کتنا ہونا چاہیے؟ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، دنیا کی ہر مصیبت آسان ہو جائے، دین کی کوئی مصیبت برداشت نہیں، دین میں ادنا مصیبت بھی برداشت نہیں۔ غرض باغ دل خلال غم ہوئے، بر دل ظالم ہزارہ غم ہوئے، یہ مولانا روم پر خلال کہتے کاڑی، چھوٹی کاڑی، پہلے وہ دانت میں کرنے کا اس کا نام خلال، دانت خلال بھی خلال 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 ہر کاڑی کو بھی، چھوٹی باری کاڑی کو خلال۔ گھر سے باغ دل خلال کم ہوئے، یہ گلستان قلب سے ایک کاڑی بھی کوئی نکال لیا، کم ہو گئی، اس خزانے میں سے، اس چمن میں سے ایک کاڑی بھی کم ہو گئی، پر دل صالح ہزارہ غم ہوئے، اللہ کے راستے کے چلنے والے کے دل پر ہزاروں غم ہو جاتے ہیں۔ گھر میں 10 تولے کا ہار چوری ہو گیا تو اتنا غم نہیں ہوتا جتنا اس کو اپنے دین میں کبھی سے کم سالک۔ اب ہم لوگ اس زمانے کے سالکین ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کتنا لٹتے رہتے ہیں پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہاں مولانا روم فرما رہے ہیں کہ ایک کاڑی کم ہو گئی باغ دل سے، نہیں برداشت کر سکتے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی دعا میں کہ لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، ہمارے دین میں کوئی مصیبت میں بھیجیے اللہ، دین میں کوئی مصیبت نہ آئے۔ ایسے ہی اگر آپ کی تقدیر نے طے کر دیا ہے کہ بندے پر مصیبت ڈالنا ہی ہے تو ظاہر اس کا نظام ہے، اب اس نظام میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ تو حضور علیہ السلام کہہ رہے تھی ابتدا تو سن ہی لیجیے کہ وہ مصیبت دنیا میں آ جائے، دین میں لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، ہمارے دین میں مصیبت، دین کم نہ ہو، دنیا کا بہت برداشت کرنے کے وہ قابل برداشت چیز ہے، لیکن دین کم ہوتا ہے کہ کیسے؟ پر دل صادق ہزارہ وقت ہو تو کیسے چین سے رہے، چین سے ہی رہے۔ تو اب اس کی بھی لمٹ بتا دی کہ یقین کتنا ہونا چاہیے ہمیں وعدوں اور وعیدوں پر۔ یقین کی تو وہی ضرورت ہے جو اللہ نے وعدے فرمائے اس کو سچا سمجھنے کے لیے، جو اللہ نے ڈراوے دیے ان ڈراووں کو سچا سمجھنے کے واسطے یقین کی ضرورت ہے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، جس کے ذریعے سے ہم پر دنیا کی مصیبتیں ہلکی ہو جائیں۔ اب انہیں مصیبتوں کے غم میں زندگی برباد ہو گئی، سارا ٹائم اسی میں نکل جاتا۔ اس لیے حضور نے اللہ سے بات کیا کہ اللہ پاک اپنے وعدوں یا وعیدوں پر اتنا یقین دے دیجئے کہ مصائب دنیا ہلکی ہو جائے، ہمیں اس کی نہیں کوئی پرواہ ہو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہو۔ جیسے کسی آدمی کی ٹرین چلنا شروع کر دی اور وہ تیزی کے ساتھ چڑھنا چاہتا ہے، دور کا سفر ہے، قیمتی ٹکٹ ہے، پہنچنا ضروری ہے، تو جلدی سے اس میں چڑھ جانا چاہتا ہے، تو اتنے میں اس کے پیر سے جو ہے اس کی چپل چھوٹ گئی، تو اب وہ اپنی چپل سنبھالنے کے لیے گاڑی پہ بیٹھنے کو سوچے، وہ سوچے گا بھائی گرتی ہے، جانے کو چھوڑو، اس کو دوسری خرید دے کے پیٹرول دیتا ہے، ذرا غم نہیں ہوگا اس کو کہ اس کی چپل نکل گئی پیر سے، دوسری لے لیں گے، اگلے اسٹیشن پہ لے لیں گے، شہر پہنچ کے لے لیں گے، لیکن بھائی پہنچنا ضروری تھا، پہنچنے کے لیے ہم گاڑی تو مل گئی، تو یہ ہے آسان ہو جانا۔ یہ بھی غم ہے اس کا، 500 روپے کی 1000 روپے کی چپل تھی، نقصان ہو گیا، ایک لے کے کیا کرے گا، ایک گر گئی لائن میں، فٹ پاتھ چھوٹ گئی، کیا کرے گا، یا سر سے اس کے ٹوپی گر گئی، یا 1 روپے کا نوٹ ہاتھ سے چھوٹ گیا، کیا گیا اس کو، کوئی غم نہیں۔ ایسے ہی مقصد کے مقابلے میں
جب کوئی چیز کا نقصان چھوٹا موٹا ہو، چھوٹا سمجھتا ہے، ہلکا باہر ہی نہیں لیتا اپنے سر کو۔ ایسے ہی اللہ کے وعدوں اور وعیدوں پر جس کا یقین بن جائے گا، اس کو اتنا یقین بن جانا چاہیے کہ مصائب الدنیا میں کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، بمقابل نفع آخرت کے حل کی محسوس ہو، بمقابل آخرت کے حل کی ضرورت ہو، یا کتنی بڑی ہو، 10 لاکھ 20 لاکھ کا نقصان کی بات ہے، کیا کہتے ہیں، ہلکا سمجھیں یہ ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا۔ آج بھی اللہ کے بندے ہیں، پائے بائے دنیاوی مصائب کے شکار ہیں، لیکن توفیق نماز روزہ پر اللہ سے راضی، توفیق تلاوت پر، دین داری پر ہے، اس کا غم نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں، غم ہے، فکر ہے، پریشانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہلکی محسوس ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں کہ اللہ دین چھین لیتا، اللہ تعالیٰ نمازوں کی توفیق چھین لیتا، اور اگر اللہ تعالیٰ دنیا تو دے دیتا ہماری، لیکن ہمیں اپنی بارگاہ سے محجوب فرما دیتا، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہ دیتا، تو ان کو وہ بڑی محسوس ہوئی، وہ بڑی محسوس ہوئی، اس لیے اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے تو گوارا کر کے اللہ سے راضی برت ہے، اللہ تو ہماری یہ مصیبت بھی دور کر دے، پر یہ کہ تم نے یہ نہیں کیا، ہم اس کے شکر گزار ہیں، ہم اس کے قدر دار ہیں، کبھی ہم سے یہ لے لیا ہے تو یہ کبھی نہ لینا ہم اللہ تعالیٰ۔ آج بھی اللہ کے بندے ہیں جن کی یقین نے ان کی دنیا کی مصیبت کو حل کر دیا، تو ہم بھی بھی علیہ مصائب الدنیا، دنیا کی مصیبت کو ذہن میں حل کر دیا، حل کر دیا سبھی تو برداشت کر لیا، اور اگر ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ نہیں ہوتی، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں وہ زمین کے اوپر جن کی دنیا کی مصیبت اتنی بڑی ہے کہ ان کو تو کبھی مر جانا چاہیے تھا، خودکشی کر لینا چاہیے تھا، ہارٹ اٹیک ہو جانا چاہیے تھا، دماغ کی لگے ایسے ایسی مصیبتوں میں اور ایسی ایسی محرومیوں میں دنیا کے بعض اللہ کے بندے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کا یقین ان کو بتا رہا ہے یہ کتنی بھی ہوگی برداشت کی جا سکتی ہے، اس کے مقابلے میں جو اللہ نے ہمیں دین کی توفیق دی۔ ایسے سب تو نہیں ہے نا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑی سی تکلیف کے خاطر دین چھوڑ دیا، معمولی قربانیوں کے لیے دین چھوڑ دیا، معمولی تکلیفوں کے لیے نمازیں نہیں پڑھتی، ان کے نزدیک ابھی یقین اتنا نہیں ہوا ہے، ڈرتے وہ بھی ہیں اللہ سے، انہیں پتا ہے کہ اللہ صحیح کہہ رہا ہے، اللہ صحیح کہہ رہا ہے، ان کو پتا ہے، یقین ہے، لیکن یہ دعا میں نبی یقین کی ایک لمٹ بتا ہے، ایک سطح بتا رہے ہیں، اس سطح پر ہونا چاہیے تب تو کام بنے گا بھائی، نہیں تو محض ہونے سے تو کام نہیں بنے گا۔ جیسے میں نے ایک مثال دے دی آپ کو کہ بھائی گھوٹ بھر پانی ہے گلاس میں، اس سے کام کیسے بنے گا؟ جگر کی پیاس تو کم سے کم گلاس بھر پینے سے بجھے گی۔ تو ایک ہر چیز کی جیسے ایک مقدار ہوتی ہے جو کارا بنے، ایک شخص بھوکا ہے، صبح سے کھانا نہیں کھایا، شام میں کسی نے اس کو ایک لقمہ دے دیا، اس لقمے سے کیا اس کا پیٹ خراب ہوگا اور کیا پیٹ بھرے، روٹی تو دیتا کم سے کم جس سے اس کا پیٹ بھرتا، ایک لقمے سے کیا ہوا اس کو، ایک روٹی سے کیا ہوا اس کو؟ اس کو کہتے ہیں منہ میں زیرہ، وہ ایک زیرے کا دانہ منہ کے منہ میں ڈالے کدھر جائے گا بیچارہ، دانت میں بھی نہیں آئے گا کہ چبا سکے اس کو، کدھر جائے گا؟ ایسے ہی ہم لوگوں کو دھوکہ یہ ہے ساری وہ خاص طور سے یہ صفت ہے، ماشاءاللہ یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، بھائی صفت تو ہے شک انکار نہیں، لیکن کیا اتنی سطح تک پہنچ گئی ہے جس سطح میں کارآمد ہوتی ہے اور ہمارا اصل مقصد پورا کرتی ہے، اس میں پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ ابھی بہت لوگوں کو یہ سطح نصیب نہیں۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ماشاء اللہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اب ہم اور کیا کریں؟ اور کیا کریں بھائی؟ یہ تو غلط فہمی ہو گئی کہ یہ جو صفتیں معلوم تھی ان کو اپنے اندر کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن یہ کچھ سے ذرا کام کیسے بنے گا؟ اس کو سطح تک قدم کرنا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. ترجمہ کیا بعض مفسرین نے کہ اے موجودہ ایمان والو، مطلوبہ ایمان تک ترقی کرو. ورنہ آمنو الذین آمنوا آمنو بولنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر نفس تصدیق ہی مقصد ہو، نفس تصدیق کو تسلیم کر کے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا کہ بھائی مان کر چکے ہو، تم ایمان لائے ہو، ہمیں پتہ ہے تمہارا دل تصدیق کرتا ہے ہمارے عقیدوں کو. اللہ کو پتہ ہے، اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کی حالت کو جانتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ بندہ مصدق ہے، مومن ہے، اسی لیے اس نے یا ایھا الذین کفروا نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا. نفس تصدیق کو اللہ نے بھی مان لیا، ایکسپٹ کر لیا، لیکن کام تمہارا اس سے تو نہیں بنے گا. تو آمنوا باللہ ورسولہ، بڑھاؤ ایمان کو، بڑھاؤ مطلوبہ مقدار میں. وہ بنے گا، بڑھے گا عوامل پر عمل کرنے سے اور گناہوں سے بچنے سے بڑھے گا، بڑھ کے ایک سطح مطلوب تک آ جائے گا جسے کام ہے. اور جیسے میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی کو موٹر سائیکل خریدتی ہے تو 5,000 لے کے چلے گیا شو روم. ایک ایکسپلینڈر چاہیے، اچھا ٹھیک ہے بھائی ضرور ملے گی، ضرور پسند کرنا، کون سی چاہیے؟ پیسہ لے کے آئے، ہاں پیسہ ٹھیک، اس نے کہا یہ چاہیے، لے لو، نکالو پیسہ، 5,000 نکال کے دے دو. وہ کہہ رہی کیا پیسہ چاہیے بھائی؟ وہ بولے گا یہ پیسہ نہیں ہے کیا؟ اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیا اس نے. تو وہ بولے گا بھائی پیسہ تو ہے، اس سے سائیکل مل جائے گی تو جا کے سائیکل خرید لے، موٹر سائیکل. موٹر سائیکل کے پیسے لے کے 80,000 روپئے تو ملے گی، 5,000 میں تو نہیں ملے گی. اس کے حساب سے پیسے کرو. کار چاہیے اس کے حساب سے پیسے. یہی مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والو، ہے تمہارے پاس پیسہ، اتنے پیسے سے جنت نہیں لگی سے، اور پیسہ لاؤ اور کامیاب ہو جاؤ زندگی کے امتحان اعمال صالحہ. اس لیے اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تینوں صفتیں ہم اپنے اندر پیدا کریں اور بڑھائیں جو مان تک پہنچ جائے، سطح تک پہنچ جائے. اس کی سطح جو سطح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اللہ کی خشیت اتنی ہو کہ گناہ اور ہمارے بیچ میں دیوار بن کے کھڑی ہو جائے. اللہ کی طاعت اتنی ہو کہ جنت سے پہلے ہمیں نہ روکے، جنت تک پہنچا کے ہی کرے. اور اللہ کے وعدوں اور نبی کی خبروں پر یقین اتنا ہو کہ دنیا کی ہر مصیبت ہماری نظر میں چھوٹی ہے. دین کی مصیبت بڑی ہو جائے، دنیا کی مصیبت قابل برداشت ہے، کیونکہ اس دنیا میں مصیبتیں تو آئیں گی. برداشت قابل برداشت ہو جائے، مصیبت سے کوئی خاص نہیں، کوئی بھی مصیبت سے خاص نہیں. کیونکہ جو ہے ابھی ہمارے خاص طور سے ہمارا طبقہ ہمیشہ پہلے زمانے میں تو نہیں تھا، لیکن ادھر کچھ زمانے سے شکایت کا عادی ہے. مصیبتوں کی شکایت ہر وقت، اور اپنی قسمت پہ افسوس. یہ ہو گیا ہمارے طبقے کا خالص ہو گیا. اللہ بچائے. ابھی میں اس سفر میں کل تھا تو وہاں زیادہ تر کئی نوجوانوں سے ملاقاتیں ہوئی، کمپنیوں میں، کلکتہ میں اور ٹاٹا میں، اس میں کمپنیوں میں ادھر بہت لوگ کام کرتے ہیں. تو وہ لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کے دوران میں آدھی تنخواہ ان لوگوں نے وضع کر لی. کام کرتے رہنا پڑے گا، آدھی تنخواہ دیتے. اتنا بڑا ٹاٹا پورے ہندوستان کے مخصوص چند دولت مندوں میں شمار ہے. ان لوگوں نے آدھی تنخواہ.
اور وہ آدھی تنخواہ میں بھی مختلف بہانوں سے پیسے کاٹے، اور وہ سے بہت 40% تنخواہ اتنی بڑی کمپنی میں لوگوں کو۔ اور جب ان لوگوں نے اپنی مشکلات کا اظہار کیا، اب بھی سنا یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ بھائی لاک ڈاؤن میں اسکول بند تھے، آپ کے بچوں کی فیسوں کا خرچہ نہیں ہوا، یہ ہوا تھا تو اس کی وجہ سے یہ خرچہ نہیں ہوا، گھروں سے نہیں نکلے تھے، پھرے نہیں تھے تو پیٹرول کا خرچہ نہیں ہوا، تو وہ جو تمہارے خرچے تھے بس ہم نے وہ روکے جو نہیں پیش آئے، اس لیے آپ شکایت نہیں کر سکتے۔ تو یہ بول بول کے تسلی دے رہے ہو، پورا حساب بتا رہے تمہارا یہ خرچ بچ گیا، یہ بچ گیا، یہ بچ گیا، اس وجہ سے ہم تم کو پوری تنخواہ نہیں بھی دیے تو تمہارا گھاٹا کیا ہوا، تمہارا نقصان کچھ نہیں۔ یہ تسلیاں دے کر ابھی تک بھی روکے ہوئے ہیں۔ اب اگلے مہینے میں کوئی میٹنگ کرنے والے ہیں تو اس میں طے کریں گے کہ بحال کر دیں گے تنخواہیں یا لوگوں ہی کو بحال کر دیں، یہ طے کریں گے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب کورسوں کے ٹوٹے ہے تو بہت مزے میں اللہ کا شکر ادا کرو، دین میں خدمت گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت سے رکھا ہے اور جتنی بے فکری سے رکھا ہے کسی کو نہیں رکھا۔ ہمارے پاس تو اللہ کے وعدے ہیں جس سے ہم کو تسلی ہے، اور لوگوں کو تو اللہ کے وعدے بھی نہیں، بے ایمانوں کو اس چیز کی تسلی ہے، ان کو کوئی تسلی بھی نہیں، ہم کو تو اجر کی تسلی ہے، سوال ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور تو بڑا نقصان ہو گیا، مایوسانہ بات کی کچھ صحابہ نے۔ حضور علیہ السلام کا مایوس ہونے والی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گزشتہ سال ان کے سرکار نہیں ختم ہوئے تو وہ تو برابر ہوا۔ اب پھر ان لوگوں کو تو کوئی امید نہیں، تمہارے لیے اجر کی امید نہیں ہے اللہ کے پاس، ہماری تو اجر ہے، شہادتیں ہیں، مقامات ہیں، مرتبے، تو اور کیا چاہیے؟ تو تھام دیا دلوں کو۔ یہی سب تو ہمارے پاس ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں، تو نہیں پڑھتے کہ پڑھ کے سب دوسروں کو تقریریں کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، لوگوں کو سنا کے ڈرا کے سنا اور خود صفتیں نہیں بنائے اپنی، اور خود ان سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں۔ اپنے لیے نہیں پڑھتے، دوسروں کے لیے بیان کرنا ہے، مضمون لکھنا ہے زبردست، لیکن اپنے لیے اگر ہم اپنے لیے پڑھے ہوتے ہماری زبان پر ہمارے اکابر کی طرح کبھی شکایت نہیں، ہم جو بھی تدبیر کر سکتے کر لیتے، پھر اللہ جو دے دیتا اس سے راضی رہا جاتے، اور اللہ کے دین کی خدمت کبھی نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شان ہمیں یہ تینوں صفتیں جتنی ہمارے نبی نے اللہ سے مانگی ہیں ہمیں بھی اللہ پاک کے کرم سے مانگی، تاکہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، تاکہ ہماری بھی آخرت بن جائے۔ آمین وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك